الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واہل بیتک وصحابک یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو منہاج وومن لیگ یوکے کے پلیٹ فارم سے محرم الحرام کے 10 روزہ پروگرامز کے 5ویں پروگرام میں منہاج وومن لیگ مڈ لینڈ زون کی ریپریزنٹیٹیو سعدیہ اشرف کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جو کہ ہو چکا ہے، اور محرم الحرام کا نام سنتے ہی کربلا والوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بے شک اسلام کے پرچار، اسلام کے اشاعت کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں اسلام کی تاریخ میں درج ہیں، پر جو قربانی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین، ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھیوں نے دی، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ منہاج القرآن بھی حسینی قافلے کا ہی حصہ ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ 14 جون ماڈل ٹاؤن میں اسلام کی خاطر جانوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے منہاج القرآن کے کارکنان نے یہ ثابت کر دیا کہ منہاج القرآن واقعی مصطفی مشن ہے۔ منہاج القرآن حسینی قافلے کا ہی ایک حصہ ہے۔ منہاج القرآن حسینی قافلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اہل بیت اطہار اور خصوصاً خاص امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور شہادتوں کی وجہ سے ہی ہم نے اسلام کو اس طرح پایا جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو چھوڑا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دل اور روح کو زینت بخشیں گی منہاج وومن لیگ برمنگھم کی جنرل سیکرٹری باجی شازیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ عرفان القرآن۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں۔ بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر باجی شازیہ۔ اللہ پاک آپ کی تلاوت قرآن مجید کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید سے برکت، نور اور شفا عطا فرمائے، اور یہ تلاوت قرآن مجید آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے قیامت میں شفاعت کا باعث بنے۔ سر کو شبیر نے کٹوایا عبادت کرتے، زیر خنجر رہے قرآن کی تلاوت کرتے۔ شاہ سوار کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن سنانے والے قاری کو سلام۔ نیزے پہ قرآن سنانے والے قاری امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، حیدر قرار کے لخت جگر اور استقامت کے جبل احد ہیں۔ استقامت کے جبل احد تو استقلال کے ہنر تابہ ہیں۔
بلندیوں کے مصطفیٰ تو شبیہ بلندیوں کے منتہا تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حسین تو وہ ہیں کہ جن کی پیدائش پر سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہی تو اللہ رب العزت کی خوشی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرنا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت خوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ممبر لگواتے، ان سے اپنی نعت سننا پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان کو برکت کی دعا دیتے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ درود پڑھتی ہوئی ساعتوں کی جھرمٹ میں ثنا کے پھول لبوں پر سجانے آئی ہیں کہ ہم اویس کے دندان پاک کی لو سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں۔ چراغ عشق محمد نعت کی صورت میں سسٹر کلثوم نذیر جلائیں گی۔ سسٹر کلثوم نذیر۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔
زندگانی وہیں کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنائے قلب حزیں رہ گئی، یہ تمنائے قلب حزیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ جزاک اللہ خیر سسٹر کلثوم نذیر، ماشاء اللہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ اللہ رب العزت آپ کی اس نعت خوانی کے صدقے آپ کو اور ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ اہل بیت اطہار سے محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی اصل میں اللہ رب العزت سے محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور پھر اہل بیت اطہار میں امام علی مقام حضرت امام حسین کا ذکر شجاعت، بہادری اور درد سے بھرا ہوا ہے۔ ان پاک ہستیوں کے بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی سسٹر ریحانہ کوثر۔ میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، جو ہوا نواسائے مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے، جو ہوا نواسائے مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے، جو یزیدیت کو فنا کرے، جو یزیدیت کو فنا کرے، شہ کربلا وہ حسین ہے، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، میرا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ کیا سناؤں واقعہ کربلا، آئے تیر نیزہ کہاں لگا، کیا سناؤں واقعہ کربلا، آئے تیر نیزہ کہاں لگا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، وہ حسینی سر تھا کٹا ہوا، سارا گھر کا گھر بھی لوٹا دیا، سارا گھر کا گھر بھی لوٹا دیا، وہ جو کر گیا وہ حسین ہے، میرا مولا میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ یہی بولے حضرت کل شاہ، یا حسین آپ کا شکریہ،
یہی بولے حضرت کل شاہ یا حسین آپ کا شکریہ کہ یزیدیوں سے نکال کر کے یزیدیوں سے نکال کر جو حسینیوں میں بٹھا دیا، مجھے منزلوں کا پتہ دیا، مجھے منزلوں کا پتہ دیا، میرا رہنما وہ حسین ہے میرا مولا، میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا، مولا حسین ہے میرا مولا، مولا حسین ہے۔ وہ بھی بندہ کتنا عجیب ہے جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بندہ کتنا عجیب ہے جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے، یا حسینی بن یا یزیدی بن، یا حسینی بن یا یزیدی بن، اسی جھوٹ میں کیوں شریک ہے، کیوں دو کشتیوں کا سوار ہے، کیوں دو کشتیوں کا سوار ہے، جو ہے حق نما وہ حسین ہے میرا مولا، میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا، مولا حسین ہے میرا مولا، مولا حسین ہے۔ جو در حسین پہ آ گیا ساری منتوں کو وہ پا گیا، جو در حسین پہ آ گیا ساری منتوں کو وہ پا گیا، یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، یہ گھرانہ آل نبی کا ہے، جو سخاوتوں کو سکھا گیا، جو فقیر کو کرے بادشاہ، جو فقیر کو کرے بادشاہ، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے میرا مولا، میرا مولا مولا حسین ہے میرا مولا، مولا حسین ہے میرا مولا، مولا حسین ہے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر ریحانہ، اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے اس درد بھری منقبت سے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت اور زیادہ ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہماری اس محبت کو مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ استقامت، بہادری، شجاعت اور صبر کا پہاڑ تھے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ تھے۔ ایک اور منقبت کی سعادت حاصل کریں گی سسٹر ربیہ افتخار۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے
سے یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ جزاک اللہ خیر سسٹر ربیہ افتخار۔ اللہ پاک آپ کا یہ ہدیہ منقبت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، واقعہ کربلا محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے، ایک سبق ہے، اور سیدنا امام عالی مقام امام انقلاب ہیں۔ حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے۔ صورت ہے فاطمہ کی تو سیرت علی کی ہے، صورت ہے فاطمہ کی تو سیرت علی کی ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جو پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، میدان کربلا میں شہادت خرید لی، نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ امام عالی مقام شہادت حاصل کرنے کے بعد سر مبارک جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی تلاوت قرآن مجید کی آواز آتی رہی، تو یہ شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی۔ شہادت امام حسین کی انفرادیت کیا ہے، کیسے ہے، اس ٹاپک پر کلام کریں گی مڈ لینڈ زون کی دعویٰ سیکٹری باجی رخسانہ اقبال۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس عظیم ہستی کی عظیم شہادت پر روشنی ڈالیں۔ باجی رخسانہ اقبال۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق اور شیخ الاسلام
ڈاکٹر محمد طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کے فیضان نظر سے آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے زیر اہتمام 10 روزہ پروگرام مجالس محرم کی دوسری نشست میں حاضر ہیں اور محرم الحرام کی نازین ساعتوں میں محبت ذکر اہل بیت علیہم السلام کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور میں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جن کی توفیق سے ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ ساعتیں نصیب ہوئیں، اور خصوصاً شکریہ ادا کرتی ہوں منہاج القرآن ویمن لیگ یو کے کی پریزیڈنٹ باجی نسرین صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے یہ خوبصورت مجالس کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت ان سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور یہ ذکر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے دن کی نسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے شہادت امام حسین کی انفرادیت۔ شہادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک گراں بہا نعمت ہے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا و دوام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ جن خوش نصیب حضرات کو یہ نعمت میسر آتی ہے، ان انعام یافتہ بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، پس وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اس آیت میں شہداء کو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں شامل کیا گیا اور شہداء کو صالحین پر فضیلت دی گئی ہے۔ شہادت بھی ایک کمال اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ قرآن و حدیث اس ذکر سے مزین ہیں، بلکہ یہ تو ایسی نعمت ہے کہ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آرزو تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دل میں اس بات سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ سب کو ساتھ لے جاؤں، تو میں ہر اس گروہ کے ساتھ نکلتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر مارا جاؤں، مگر اللہ کا وعدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ کے اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے مانے تھا۔ اور یہ بھی ضروری تھا کہ نبی کی دعا قبول ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ شہادت کی خواہش پوری نہ ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو یوں پورا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہ جنہیں آپ اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوہر شہادت کے ظہور تام کے لیے منتخب فرمایا۔ چنانچہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب بن گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت چونکہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہونے کا سبب یہی نظر آتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ شہادت کائنات کی تمام شہادتوں سے نرالی ہے۔ تاریخ اسلام میں اور بھی بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں،
اور ہر شہادت کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے، مگر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی دوسری شہادتوں کے مقابلے میں اہمیت اور اطراف و اکناف عالم میں اس کی شہرت دوسری سب شہادتوں سے بڑھ کر اس لیے بھی ہے کہ اس میں شہید ہونے والوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبتیں ہیں۔ پھر یہ کہ داستان شہادت گلشن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک پھول پر مشتمل نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے گلشن کی قربانی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے کو مردہ نہ کہو، کیونکہ اس نے تو ایسی موت قبول کی ہے جو ہزاروں مردوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھا گئی ہے۔ اس نے خود موت کو گلے لگا کر قوم کو زندہ کر دیا ہے، اور خود وہ ایسی زندگی میں داخل ہو گیا ہے جو کہ اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تم اپنے خیال و گمان میں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کیفیت حیات کے لطف اٹھا رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ کہنا تو درکنار مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رزق دیے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مزید فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خوش ہیں ان نعمتوں پر جو انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہیں، اور خود بھی اللہ کی طرف سے بشارتیں پاتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان سے نہیں ملے اور پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ابھی شہادت حاصل نہیں ہوئی لیکن اللہ کے علم میں ان کی شہادت ہے کہ ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ غم و ملال۔ وہ خود بھی خوش ہیں اور دوسروں کو بھی خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ راستہ بڑے لطف و کرم والا ہے، اس راستے میں غم، خوف اور ملال نہیں بلکہ خوشیاں اور راحتیں ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا جو ٹاپک ہے یہ اپنے اندر اتنی وسعت اور جامعیت رکھتا ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم اس کی ساری اہمیت اور فضائل کو تو نہ بیان کر سکیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو فرش پر نہیں بلکہ عرش پر خدا تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دوسری شہادتوں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ دوسری شہادتیں تو وقوع پذیر ہونے کے بعد لکھی اور درج کی جاتی ہیں، مگر شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ ایسی شہادت ہے جس کا ذکر شہادت سے 50 برس پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا۔ پھر یہ کہ دوسری شہادتوں کے راوی عام لوگ ہوتے ہیں، مگر اس شہادت کے راوی خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اوروں کی شہادتیں عظیم سے ہی، مگر ان کی شہادتوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں فرق یہ ہے کہ دوسرے جب میدان شہادت کی طرف جاتے ہیں تو اگرچہ ان کا شہید ہونے کا عزم اور ارادہ ہوتا ہے، مگر کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ واقعی اس کو شہادت نصیب ہوگی یا وہ غازی بن کر لوٹے گا، جبکہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف سے روکنے کے باوجود وہ کشاں میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، تو یقیناً آپ اپنی شہادت کے انجام سے باخبر تھے۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت
چونکہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تھی، اور یہ محض حضرت امام حسین کی شہادت ہی نہ تھی بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک باب تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس شہادت کو اتنا چرچا اور شہرت ملے کہ اس کے مقابلے میں کسی اور شہادت کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری شہادتوں کی شہرت اور چرچا ان کے شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا چرچا ان کے شہید ہونے سے پہلے ہو چکا تھا۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتے تھے۔ اس وقت سے ہی آپ نے حضرت ام حسین کی شہادت کا تذکرہ عام کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ایک روز وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت ام فضل نے عرض کیا کہ سخت ڈراؤنا خواب ہے، نہ تو میں اس کو بیان کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ ہی آپ اس کو سن کر پسند کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سناؤ تو صحیح کہ وہ کیا ہے۔ حضرت ام فضل نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا گویا آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انہیں میری گود میں دے دیا گیا۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے کر ذرا دوسری طرف متوجہ ہو گئی، اور پھر مڑ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی کہ کیا دیکھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امت یعنی مسلمانوں ہی سے بعض لوگوں کی جماعت میرے اس بیٹے کو عنقریب قتل کر دے گی۔ میں نے پوچھا، کیا اس بیٹے کو؟ آپ نے کہا ہاں، اور مجھے اس خاک زمین کی مٹی میں سے کچھ مٹی دی جو کہ سرخ تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ابھی بچے تھے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس جگہ کی مٹی عطا فرمائی جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پانا تھی۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور آپ کو وہاں کی تھوڑی سی مٹی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا، روئے اور پھر فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ یہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابھی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بوتل میں بند مٹی کو دیکھا کہ وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی انفرادیت، ان کے کٹے ہوئے سر کا نیزے پر چڑھ کر بولنا
شہداء کے زندہ ہونے کی واضح اور ناقابل تردید دلیل ہے۔ حضرت منہال بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے کے اوپر چڑھائے گلیوں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا تو میں اس وقت دمشق میں تھا۔ میں نے بچشم خود دیکھا کہ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو قوت گویائی دی اور اس نے بزبان فصیح کہا، عجب من اصحاب الکہف قتلا و حملا۔ اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا زیادہ عجیب ہے۔ بلا شبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا جانا اور آپ کو نیزے پر چڑھا کر پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے عجیب تر ہے، کیونکہ اصحاب کہف جن لوگوں کے خوف سے گھر بار ساز و سامان چھوڑ کر نکلے اور غار میں چھپے تھے، وہ کافر تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے اہل بیت اور باقی ساتھیوں کے ساتھ ظلم و ستم اور انتہائی بے حرمتی کرنے والے ایمان اور اسلام کے دعوے دار تھے۔ اصحاب کہف ولی اللہ تھے۔ اصحاب کہف سال ہر سال کی نیند کے بعد اٹھے اور بولے، لیکن بہرحال وہ زندہ تھے، مگر امام پاک رضی اللہ عنہ کے سر انور کا جسم سے جدا ہونے کے کئی روز بعد نیزے کی نوک پر بولنا یقیناً اصحاب کہف کے واقعہ سے عجیب تر ہے۔ معزز سامعین و سامعات، شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دوسری شہادتوں سے اس اعتبار سے بھی امتیاز حاصل ہے کہ دوسری شہادتیں شہود بن ملائکہ ہوتی ہیں۔ شہید کی موت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں تاکہ وہ اعزاز کے ساتھ اس کی روح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا سکیں، اور فرشتوں کے جرمٹ میں ایک جلوس کی شکل میں شہید کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت شہید ہیں کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، ملائکہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کی شہادت کے وقت موجود تھے، اور اس کا سبب یہی نظر آتا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ شہادت کائنات کی تمام شہادتوں سے نرالی ہے۔ آپ سمجھتے تھے کہ جس بے بسی، بے کسی اور ظلم و استبداد کے عالم میں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اس وقت ضروری ہے کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر حسین رضی اللہ عنہ کی جرأت و بہادری قائم رہے، اور اسی جرأت و بہادری اور عزم و استقلال کی حالت میں وہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے روح کو قبض کیا گیا۔ سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کبھی رسول کے کاندھے پر، کبھی نوکے سینہ پر، حسین جب بھی دیکھا سر تیرا بلند دیکھا۔ ہر انتہا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔
پھر اور ہوتی کربلا، اس کربلا کے بعد۔ معزز سامعین و سامعات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام کو بڑی شہرت، چرچے اور تحمل کے ساتھ رونما ہوئی۔ تمام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آزمانے کی جو صورتیں بیان کی ہیں، مثلا وطن سے نکال دیا جانا، پریشانیوں میں مبتلا کیا جانا اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا وغیرہ، وہ سارے کے سارے طریقے اور سب کی سب آزمائشیں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ اور معرکہ کربلا میں مجتمع نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوہر شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا۔ اگر کوئی ایک آزمائش بھی باقی رہ جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور نقطۂ کمال پر نہ ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ میں تمام آزمائشوں کو جمع کر دیا۔ پھیلی ہے کائنات میں خوشبو حسین کی، پھیلی ہے کائنات میں خوشبو حسین کی، ہے کتنی دل نواز شہادت حسین کی۔ ابن علی کے عشق کا یہ فیض خاص ہے، ابن علی کے عشق کا یہ فیض خاص ہے، بخشش کا ہے پیام عقیدت حسین کی۔ ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ضرور ہے اور آزمانے کے بعد اپنے انعام و کرام سے نوازتا بھی ضرور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں۔ معزز سامعین و سامعات، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اتنے ہی درجات کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں پختگی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام ایمان میں سب سے زیادہ مضبوط رہے اور آزمائش میں بھی ڈالے گئے، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نبی تو نہ تھے مگر نبوت کے ماحول میں پروان چڑھے تھے، نبوت کی ہواؤں میں اور فضاؤں میں پلے تھے، نانا کے کندھوں کی سواری کی تھی اور نانا کے زبان کی چاشنی پائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے متعلق فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین کسی ایک طبقے کا نام نہیں، حسین مصطفیٰ کا ہے، حسین اسلام کا ہے، حسین دین مصطفیٰ کا ہے، حسین دین کا پیکر ہے، حسین سنت مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین شریعت مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین غیرت مصطفیٰ کا پیکر ہے، حسین آقا علیہ السلام کے دین کی آبرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی سنت کی عزت و حرمت ہے۔ حسین کسی مکتب فکر کا نہیں ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین ہر ایک کا ہے، محبت حسین، عظمت حسین، تعلق حسین، محبت و مودت اہل بیت، تعظیم صحابہ، تکریم صحابہ، اتباع صحابہ، مودت صحابہ، یہ سب ایک ہیں۔ اور اسی پر تحریک منہاج القرآن کی بنیاد ہے۔ ہماری تحریک منہاج القرآن رسول نما تحریک ہے اور اس کے بانی سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ، جن کی ساری زندگی عشق رسول میں گزری اور گزر رہی ہے، خدا تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہماری سروں پر قائم رکھے۔ وہ ہمہ وقت اسی کوشش میں ہیں
کہ حضور کی ساری امت کو حضور کی شان اور اہل بیت کی محبت میں مبتلا کر سکیں۔ خون حسین کا قرض چکانے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم شعور کربلا کو ہر سطح پر زندہ کریں اور اسے ایک تحریک بنا کر ہر حق کی تلاش کے سفر کو جاری رکھیں۔ امام حسین کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، ان کے بہترین اسوہ پر عمل کریں اور صداقت اور سچائی کا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وسیلہ جلیلہ سے رفعت و ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر باجی رخسانہ اقبال، ماشاء اللہ۔ باجی رخسانہ اقبال نے شیخ الاسلام کی تصانیف، شیخ الاسلام کی کتابوں میں سے محنت کی، جو مواد اکٹھا کیا، جو امام مقام عالی مقام حضرت امام حسین کی شہادت کی انفرادیت پر جو موتی بکھیرے، اللہ پاک ان کو اس ذکر عظیم پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم سب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود، حضرت حسن و حسین کے کردار پر درود۔ ہم سب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کریں گے۔ اس کے لیے میں سسٹر ریحانہ کوثر سے گزارش کروں گی۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا،
زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام۔ کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام۔ کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا وہ وہی تشنہ کام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ اللہ رب العزت اس صلاۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول پر بادب صلاۃ والسلام پڑھنے کی حاضری نصیب ہو جائے، آمین۔ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، لیکن یہ اختتام صرف آج کے پروگرام کا ہے۔ باقی 5 روزہ پروگرام آپ اسی منہاج وومن لیگ UK کے پلیٹ فارم سے دیکھنا مت بھولیے گا۔ ان عظیم ہستیوں کا ذکر سننا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین غفور رحیم اللہ، تیری توفیق سے ہم نے یہ جن عظیم ہستیوں کا ذکر کیا، میرے مالک جو غلطیاں ہوئیں وہ ہماری طرف سے وہ معاف فرما دے، اور جو صحیح عمل کیا وہ تیری توفیق سے کیا میرے مالک، اس کو تو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول اور منظور فرما لے۔ یا رب العالمین تو ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ پاک تو رب مصطفیٰ، رب کعبہ ہے، تو ہمارا بھی رب ہے۔ یا رب العالمین آقا کریم کے نام محمد کے صدقے ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا رب العالمین جس ہستی کی بدولت، جس شیخ کی بدولت آج ہم اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کے ان ہستیوں کا، عظیم ہستیوں کا عظیم ذکر کرنے کے قابل ہوئے، اللہ پاک ہمارے اس شیخ کو، ہمارے مربی کو، ہمارے قائد کو
عمر خضر صحت کے ساتھ عطا فرما، ان کے آل اولاد کے، ان کے تمام اہل و عیال کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، آقا کریم کے نام محمد کے صدقے آقا کی پوری امت کی خیر فرما دے۔ یا اللہ، پوری دنیا میں جہاں کہیں آقا کو کوئی بھی امتی مشکل میں، پریشانی میں ہے، اللہ پاک ان عظیم ہستیوں کے ذکر کے صدقے، ان عظیم دنوں کے صدقے، یا اللہ آقا کے ہر امتی کی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف دور کر دے۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے دونوں جہانوں کی نعمتیں، عزتیں، بھلائیاں، سکون، ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں، عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ایمان و عافیت والی زندگی، ایمان و عافیت والی موت، شہادت کی، آقا کریم کے دیدار کے ساتھ گنبد خضرا کی چھاؤں میں مانگتے ہیں، عطا فرمانا۔ یا اللہ، ہم سب کو جنت البقیع کا مدفن نصیب فرمانا، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ، دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، مولا قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا رب العالمین، حشر کی، محشر کی شرمندگی اور گرمی سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین، ہمارے لیے دین اور دنیا کا علم حاصل کرنا آسان فرمانا۔ یا رب العالمین، آقا کریم کے نام محمد کے صدقے ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل اور نیکیاں کرنا آسان فرما دے۔ یا رب العالمین، آقا کریم کے نام محمد کے صدقے ہم تجھ سے اپنے لیے اور آقا کی پوری امت کے لیے خاتمہ بالخیر اور ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، آقا کریم کے نام محمد کے صدقے جس کی بھی جو مشکل، جو پریشانی، جو دکھ، جو تکلیف ہے، اللہ پاک اس پروگرام کے صدقے، نظیم ہستیوں کے صدقے اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان فرما دے، آقا کی پوری امت کی خیر فرما دے۔ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میرے مالک ان کی قبروں پہ رحمتیں، برکتیں، سکینت نازل فرما، ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی بھی بخشش فرمانی۔ یا رب العالمین، آقا کریم کے نام محمد کے صدقے تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ یا رب العالمین، آقا کریم کے نام محمد کے صدقے منہاج القرآن کے تمام پلیٹ فارم کو کامیابی عطا فرما، اور اسی طرح ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرمانا۔ ربنا اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔